السلام علیکم دوستوں، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سعودی عرب کا مستقبل۔ سعودی عرب اور عرب دنیا کے موجودہ حالات پر ہر شخص تشویش میں مبتلا ہے۔ ہر ایک ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا سعودی حکمران سعودی عرب کی سالمیت برقرار رکھ سکیں گے؟ عالمی امور کے بعض ماہرین کے مطابق سعودی حکمرانوں کی غلطیوں اور امریکہ اسرائیل کے شیطانی گٹھ جوڑ کے باعث سعودی عرب کا موجودہ نقشہ آئندہ چند سال میں تبدیل ہو جائے گا۔ تاہم مسلمانوں کے مراکز مقدس شہر مکہ اور مدینہ قائم و دائم رہیں گے۔ یہودی اسرائیل کی سرحدیں بڑھانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کے نوجوان اور ناتجربہ کار ولی عہد محمد سلمان نے سعودی عرب کو علاقائی مسائل اور مسلم ممالک کے ساتھ جنگوں میں الجھا دیا ہے۔ محمد بن سلمان کا خیال تھا کہ وہ چند دنوں میں یمن پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کر دیں گے۔ سعودی عرب نے جب پاکستان سے فوج بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف نے سعودی عرب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ یمن کے معاملے میں نہ الجھیں۔ یمن سعودی عرب کے لیے ویتنام اور افغانستان بن سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کا گھمنڈی ولی عہد پاکستان کی بات ماننے کے بجائے پاکستان سے ہی ناراض ہو گیا اور سعودی حکمرانوں نے پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ آج سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہندوستان کے قریبی دوست اور انویسٹر بن چکے ہیں۔ اب وہ پاکستان کو مشورے دے رہے ہیں کہ بھارت سے تعلقات بہتر بنائے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو اسلامی ریاست سے ایک لبرل ریاست بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں میوزک نائٹس اور کنسرٹ ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں تیزی سے سینما گھر بن رہے ہیں جہاں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ تیزی سے تبدیل ہوتے سعودی عرب پر سعودی شہری بھی حیران و پریشان ہیں، یہاں تک کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات تسلیم کر لی کہ سعودی عرب نے دنیا میں وہابیت امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے کہنے پر پھیلائی اور اس کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ غیر جانبدار ذرائع کے مطابق سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ولی عہد محمد بن سلمان ملوث ہیں۔ امریکہ ہمیشہ انہیں دباؤ اور خوف میں رکھے گا۔ محمد بن سلمان دراصل امریکہ کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ وہ وہی کر رہے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ مسلمانوں کا اصل دشمن اسرائیل اور یہودی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مسلمانوں کو یہودیوں کی سازشوں اور مکاریوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس سعودی عرب کے حکمرانوں نے یہ تمام قرآنی احکامات بھلا دیے ہیں۔ آج ان کے دوست اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان ہیں۔ سعودی عرب کے بمبار طیارے اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ معلومات پر یمن کے بے گناہ شہریوں پر بارود برسا رہے ہیں، حالانکہ یمن کے شہریوں کی اکثریت کا مسلک بھی وہی ہے جو سعودی حکمرانوں کا ہے۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے مدد مانگی اور اب ایران سعودی عرب کے خلاف انصار اللہ، جو حوثی باغیوں کے نام سے مشہور ہیں، ان کی مدد کر رہا ہے۔ انصار اللہ نے ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لی ہے اور ڈرون کے ذریعے سعودی عرب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ افسوس ہم ذاتی مفادات میں یہ بھول جاتے ہیں کہ سعودی عرب، یمن، شام یا ایران کا نقصان عالم اسلام کا نقصان ہے اور اس کا سارا فائدہ اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان کو پہنچ رہا ہے۔ افسوس مسلم ممالک کے حکمران اپنی اپنی حکومتوں کو تحفظ دینے کے لیے اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھول چکے ہیں۔ عالمی اقتصادی ماہرین کے مطابق آنے والے سالوں میں پیٹرول کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی۔ پوری دنیا پیٹرول پر انحصار کم کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیٹرول ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی آمدنی 20-25% رہ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنا بجٹ بنانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ویژن 2030 بنایا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کے پاس وہ تجربہ کار افرادی قوت ہے ہی نہیں جو اس پروگرام کو کامیاب کر سکے۔ سعودی عرب کو اس کے لیے دیگر ممالک کی افرادی قوت پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے،
جس سے اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور آئندہ چند سال میں سعودی عرب کے لیے بجٹ کا خسارہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ٹیکسوں کی شرح میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں پر کٹ لگایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ یمن کی بے مقصد جنگ میں سعودی عرب کے اربوں ڈالر ضائع ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا اسلحہ بک رہا ہے، وہ اس جنگ کو کیوں ختم کرنا چاہے گا؟ امریکہ اور اسرائیل اپنے فائدے کے لیے اس آگ پر تیل ڈال رہے ہیں۔ اب ان دونوں شیطان ملکوں اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو لڑا دیا جائے۔ دونوں لڑیں گے تو عالم اسلام کمزور ہوگا اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط تر۔ اگر دیکھا جائے تو ولی عہد محمد بن سلمان کی نامزدگی پر بھی سعودی عرب کے اندر مخالفانہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ماسکو میں مشرق وسطی انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ یوگینی ساتانومسکی کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں ایک ایسے انقلاب کی لہریں پوری سرزمین نجد و حجاز پر چھا جائیں گی جس کے نتیجے میں یہ ملک دو مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کا موجودہ حیثیت میں قائم رہنا ممکن نہیں۔ خلیج کے شاہی خاندان کی سیاست پر تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسی پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو نظر آتا ہے۔ اندرونی فیصلوں اور تبادلہ خیال اتنے خفیہ رکھے جاتے ہیں کہ صرف ان کے نتائج سے ہی ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 21 جون کو بادشاہ شاہ سلمان نے جانشینی کی منتقلی یعنی بادشاہت کو بانی کے بیٹوں سے بیٹوں کے بیٹوں کو منتقل کرنے کا اہم کام کیا اور تیسری نسل کے نمائندے سامنے آئے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اپنے بیٹے کو طاقت کا مرکز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ محمد بن سلمان اب سعودی عرب کے ولی عہد ہیں اور سعودی عرب کا مستقبل بھی ہیں۔ محمد بن سلمان کی نامزدگی کافی جلدی اور افراتفری میں کی گئی، جس کی کئی شہزادوں اور وزیروں نے مخالفت کی۔ وراثت کی اس منتقلی میں روایتی طریقے اور طرز عمل کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا۔ ان میں سب سے اہم بڑوں کے احترام کو ایک طرف رکھنا ہے، اور صرف آل سعود کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بلکہ شاہ سلمان کے اپنے خاندان میں بھی بڑوں کی تعظیم نہیں کی گئی۔ اہم وزارتوں کی تقسیم کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو روایت تھی، اس دفعہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ نوجوان شہزادے اور والد نے ٹیکنوکریٹس اور وزارتی کمیٹیوں کے اسٹریٹجک استعمال کے ذریعے اپنے تمام مخالفین کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف شہزادوں اور وزیروں سے ان کی وزارتیں واپس لے لی گئی ہیں اور انہیں ان کے گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے۔ بہت سے سیاسی مخالفین جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ بعض سرمایہ دار شہزادوں کو قید کر کے ان سے جبری طور پر اربوں ڈالر وصول کیے گئے۔ اس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ سعودی عرب میں عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہر طرف عوام اپنے انسانی، سیاسی اور سماجی حقوق کے حصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان عوامی مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے تحریک چلا کر ان ہزاروں قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں بغیر کسی مقدمہ کے ایک عرصے سے جیلوں میں قید کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے فیس بک پر سعودی بادشاہ کو 1 ملین ای میل بھیج کر ان ہزاروں افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کے باوجود ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور سعودی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہونے والے ایک مظاہرے میں سعودی فورسز نے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب کے صوبہ الاحسا کے شہر الحفوف کی جامع مسجد کے سامنے سے یہ مظاہرہ شروع ہوا۔ مظاہرین نے سعودی شاہی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پرامن مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا اور نامور عالم دین شیخ علی الاوائل کو بھی گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف حکومت کے حامی علماء کی جانب سے مظاہروں میں شرکت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، لیکن نوجوان مشتعل نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے باوجود سعودی نوجوان پراکسی کا استعمال کر کے اپنے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک ممتاز صحافی عبدالوہاب نے عوامی مظاہروں کو حرام قرار دینے کے بارے میں سعودی عرب کی سرکاری علماء کونسل کے فتوے کو سیاسی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مظاہروں میں شرکت کی اپیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے
اس بات پر زور دیا کہ آج کے نوجوان مظاہروں کے ذریعے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ 17,000 سے زائد نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے آل سعود کے حکمرانوں کے خلاف مظاہروں میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی ایک نمایاں شخصیت ترکی بن عبدالعزیز آل سعود سعودی عرب کے حکمران خاندان کو خبردار کر چکے ہیں کہ فوجی بغاوت یا عوامی انقلاب سے قبل اپنے گھرانوں کے ساتھ ملک سے چلے جائیں۔ قاہرہ میں مقیم ترکی بن عبدالعزیز نے سعودی حکمران خاندان سے کہا ہے کہ ان کا انجام بھی سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام اور ایران کے سابق شاہ رضا پہلوی جیسا ہوگا۔ ترکی بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ سعودی حکمران خاندان اب خود کو عوام پر مسلط کرنے کی طاقت کھو چکا ہے اور عوام میں آل سعود کے خلاف بے چینی بڑھ رہی ہے۔ سعودی حکمران امریکہ اور برطانیہ پر بھروسہ کر کے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا نقصان برداشت نہیں کرتے۔ مشرق وسطیٰ کی ایک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی زمین پر انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے اور تبدیلی آنے والی ہے۔ میخائل لوکالین نے ترود نامی روزنامے میں لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا خطہ نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اکثر ماہرین کی رائے ہے کہ سعودی عرب کے ٹوٹنے کے آثار نمایاں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل سعودی عرب میں حالیہ عوامی تحریک کے پھیلاؤ سے سخت پریشان ہیں۔ سیاسی ماہرین نے کہا ہے کہ ایسے عالم میں جبکہ امریکہ جمہوریت اور آزادی کے نعرے لگاتا ہے، واشنگٹن نے سعودی عرب میں عوامی تحریک کے پھیلنے پر تشویش ظاہر کر کے اپنے دوہرے معیار کا ثبوت دے دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بظاہر امریکی صدر سعودی عرب میں امریکہ کے مفادات اور جمہوریت میں توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو بہرحال ایک متضاد بات ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ اسرائیل کے بعد سعودی عرب خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا حامی اور اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ امریکی حزب اختلاف کے سینیٹرز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے خلاف تبدیلی آ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اسرائیل گھبرایا ہوا ہے، لیکن بظاہر وہ خاموش ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سرگرمی کے ساتھ اپنے مغربی اور مقامی اتحادیوں سے مشورے بھی جاری ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب میں مظاہروں کا شروع ہونا اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ تمام اسلامی ممالک میں سعودی عرب امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق موجودہ حالات نے امریکی اتحادی سعودی عرب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد اس صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک ایک طرف سعودی عرب کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اپوزیشن پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں حالات تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب بھی ان حالات و انقلابات کی ہوا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عوام اب ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ ان موروثی بادشاہوں اور آمروں سے نجات پا کر وہ جمہوریت چاہتے ہیں، اقتدار میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی عوام اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی حکومت میں شریک کیا جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی فیصلوں میں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ صرف سینما گھر کھولنے اور میوزک کنسرٹ کروانے سے عوام کا غصہ کم نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کا مستقبل کیا ہوگا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ موجودہ سعودی عرب کی بنیاد 3 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعود نے رکھی تھی۔ اب بادشاہت شاہ عبدالعزیز کے پوتوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان جو نیا سعودی عرب بنانے جا رہے ہیں، کیا ان کا خواب پورا ہوگا یا موجودہ سعودی عرب کئی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ دوستوں، یہ تھی سعودی عرب پر ہماری خصوصی رپورٹ۔ اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ شکریہ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں
شکریہ.